حالت میں رہتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں جب کائنات میں نہیں تھا، گویا روح کائنات میں نہیں تھی، جب میں کائنات میں واپس آیا گویا کائنات کے بدن میں روح واپس آ گئی۔ آج تو تم مانتا ہے کہ رسول خدا کا دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ بتا تم رسول مل رہا ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات چل رہی ہے۔ مقبول علت و معلوم، بنانے والا علت ہے، جسے بنایا ہے اسے معلوم کہا جاتا ہے۔ تو علت العلل تمام کائنات کے اسباب کا جو مسبب الاسباب ہے وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو بولنے کی توانائی، جس نے رزق دیا، جس نے دولت دی، جس نے علی کے ذکر کی نعمت دی، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، خود ذکر الغیب کو سننا یہ بھی رزق ہے۔ فرمایا وہ ہے علت العلم پروردگار عالم۔ اب دوسری ولایت ہے رسول خدا کی ولایت۔ اگر کسی ولایت کا نظریہ کمزور ہو تو مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے رسول خدا کس کی جا کر مدد کریں گے، مولا علی کس کی جا کر مدد کریں گے؟ ہم نے دلیل دی، جس کے پاس تھوڑی جزوی ولایت تھی آصف بن برقیہ، اس نے بھی ایک لمحے میں سب سے بلقیس کو لا دیا۔ ان کے پاس تو ولایت کلی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے امانت الہی کو آسمانوں کو دینا چاہا، آسمان میں دینے سے انکار کر دیا، ہم نے انکار کر دیا، زمین میں انکار کر دیا، اور جس نے اس امانت الہی کو دیا وہ روح مصطفیٰ۔ تو اندازہ لگائیے کہ ولی خدا کا پاور کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو کہ روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے، روح ولی خدا میں کشش ہوتی ہے۔ جس طرح زمین میں کیا ہے؟ کشش ہے۔ بڑے سے بڑا جہاز ہے وہ زمین میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے سیارے بھی آئیں تو زمین پہ گر جاتے ہیں، کیونکہ زمین میں کیا ہے؟ گریویٹی ہے۔ اب وہ وجود جس کی طاقت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اس کے وجود میں کتنی کشش ہوگی؟ اس کے وجود میں کتنی گریویٹی ہوگی؟ یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ لوگ حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں۔ یہ کشش حسین ابن علی ہے کہ دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے کربلا جاتی ہے، ورنہ دشمن نے کتنا چاہا امام حسین کے ذکر کو، یہاں تک کہ قبر حسین کو مٹانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی۔ آپ تاریخ پر یہ پریشان ہیں، متوقع نے درخت لگائے، کھیتے لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قبر کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن سیدہ زینب کے جملے ہیں کہ میرے لال حجاج تیرے چہرے پہ میں پریشانی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی سرزمین پر ہمارے شیعہ آئیں گے۔ یہ جملے دیکھیں کہ یہاں پہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ ظاہر آئیں گے، یہ محل رجوع ظاہرین ہوگا، یہ محل شفا ہوگا، یہ محل رجوع ہوگا، یہاں سے لوگ معرفت پروردگار عالم حاصل کریں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی وجود میں اتنی کشش ہو۔ تو ارے جب زمین میں اتنی کشش آئے تو تصور کرو وجود مصطفیٰ میں کتنی کشش ہو۔ اب تھوڑا سا اپنے روح کو سمجھیے تو پھر اہل بیت کی ولایت کو آپ کو سمجھانا چاہیے۔
روح ہے امر. رسول کے پاس ہے یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل روح من امر ربی. کیونکہ یہ امر پروردگار عالم ہے تو اس روح میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے. مادہ یعنی جسم اس لیے خالق نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا کیونکہ یہ محدود ہے. دو چیزوں میں، ایک زمان میں محدود ہے، دوسرا مکان میں. اگر میں اس امام بارگاہ چودہ میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پر محدود ہوں. میرا فرق ہے یار میں نہیں ہوں، میں کہیں اور پر نہیں ہوں. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر نہیں ہوں. آپ زمانے اور مکان کے قیدی ہو. جب تم نے ولی خدا کو بھی زمان اور مکان کے اندر قیدی سمجھا تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں رسول اتنی جگہوں پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک وقت میں مولا علی 40 لوگوں کے گھروں پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ آصف بن مرثیہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اس کی روح میں کشش زیادہ ہے، اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے. تھوڑی سی مثالوں کا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. رات کو آپ نے خواب دیکھا، مثال کے طور پہ سچے خوابوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے خواب میں دیکھا کہ پشاور میں یا کوئٹہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. خواب کے عالم میں آپ نے دیکھا. اور صبح آپ اٹھے اور آپ کو فون آ گیا کہ آج ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو آپ کی روح کو خواب کے عالم میں ایک واقعے کا پہلے سے پتہ چلا ہے. کیونکہ جسم زمانے کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے، پر روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے. روح میں اتنا پاور ہے کہ زمانے میں سفر کرتی ہے یا مکانوں میں سفر کرتی ہے. اب مصطفیٰ کی روح کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ایک لمحے میں معراج پہ چلے جائیں. علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سلمان کو دفن کرنے کے لیے مدائن میں چلے جائیں، کیونکہ ان کی روح کی طاقت. اب میری روح کی طاقت بہت کم ہے. اتنی طاقت ہے کہ میری روح 1 دن کا واقعہ 2 دن کا واقعہ وہ بھی خواب کے عالم ہے، کیونکہ میں نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا. میری روح اتنی ولایت اہل بیت سے متصف نہیں ہے تو لہٰذا یہ خواب کے عالم میں دیکھتی ہے. لیکن جو ولی خدا ہے وہ خواب کے عالم میں نہیں، وہ بیداری کے عالم میں ہزارہ عالموں میں سفر کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب تو صرف دنیا والوں کے لیے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تو اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کی رحمت کا ہر جگہ جانا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان کے وجود میں کیا ہے؟ کشش ہے. آپ کی روح میں اتنی کشش ہے کہ صرف آپ کا بدن اس کی بات کو مانتا ہے. یہ میرا جسم کیا ہے؟ مٹیریل مادہ ہے. اس مادے کو اٹھا کون رہا ہے؟ بٹھا کون رہا ہے؟ تو یہی انسان جب مر جاتا ہے تو ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ پاؤں چلتے کیوں نہیں؟ آنکھیں کھلتی کیوں نہیں؟ کان سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے روح کی کشش کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. اللہ پوری کائنات میں محیط ہے لیکن جو میری روح کا احاطہ ہے وہ صرف میرے جسم پر ہے. اب جو حکم جسم کو روح دیتا ہے کیونکہ پورا جسم میرا روح کی کشش اور اختیار میں کھڑا ہوا ہے، جیسا روح کہتی ہے ویسا جسم کرتا ہے. لیکن یہ کمال ہے میری روح کا جو صرف امر ہے. اب تصور کرو جس کی روح اول الامر ہوگی اس کی روح کا کمال کیا ہوگا. میری روح میں اتنی کشش ہے کہ میں صرف اپنے جسم کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں. لیکن جس کی روح اول الامر ہے وہ اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر انگلی سے اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے، اگر مصطفیٰ انگلی سے اشارہ کرے تو درخت چل کر آتا ہے. یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری روح کا اختیار صرف تمہارے جسم پر ہے، ہماری ارواح کا اختیار پوری کائنات پر ہے. اللهم صل على محمد. الله اکبر. اللهم صل على محمد. تو آپ نے دیکھا یا
تو آپ نے دیکھا کہ یہ روح اہل بیت ہے جس کا پاور ہے، اس کے اندر کتنی کشش ہے کہ مولا علی فرماتے میں نے خیبر کے دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا. جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا جس کو 300 کے قریب لوگ پہنچتے ہوں. فرمایا بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اس کو اکھاڑا. ہمارا عقیدہ ہے مولا نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، علی نے اشارہ کیا تھا. بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اس کا دروازہ اکھاڑا تھا کہ جب یہودی کو پتا چلا کہ ایک ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا ہے، جس نے انتر کو بچھاڑا ہے، مدینے خاص ڈھونڈنے آیا تو وہ شخص ہے کون جسے دیکھیں تو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے، جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے. ایسے ایسے بہادروں کو مذاق نہیں کی کہ جن کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے تھے. وہ صرف مولا علی ان کے مقابلے میں گئے تو کہا دیکھو تو صحیح ہے کون. اور جب مدینے میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. تو مدینے والے علی کو حیدر کے نام سے نہیں جانتے تھے، وہ علی کے نام سے جانتے تھے. کہ کون حیدر؟ کہ جس نے مرحب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا. کہ علی کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں علی؟ علی نام ہے علی. کہا فلاں مسجد میں جاؤ، مسجد میں بیٹھا ہوگا. یہ مسجد میں آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ مولا کا نحیف سا بدن، کمزور سا بدن، مصلے پر بیٹھے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں. بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یہ علی ہے. کہتے ہاں یہ علی ہے. مولا کے پاس جاتا ہے، کہتا مجھے یقین نہیں آتا اس نحیف سے بدن نے مرحب و اندر کو بچھاڑا. امام فرماتے میں نے بدن کی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. بدن پہ ناز اور کریں جنہیں بھاگنا ہے. کہ ہم روحانی طاقت رکھنے والے ہیں. اور جب انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے اب انسان کو خدا پاور عطا کرتا ہے. کئی غیر معصوم بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو صاحب کرامت ہیں. کرامت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں ان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں، لوگوں کی حقیقی شکلیں دیکھتے ہیں. ہاں طی الارض کی طاقت آیت اللہ عثمان خدکی صاحب کرامت کہ انہوں نے تقریر کی، تبلیغی تقریر، اور لوگوں کو کہا بھائی اگر صاحب ولایت اور کرامت بننا ہے تو اپنے اعضاء کو حرام سے بچاؤ. تو ان کی مجلس میں ایک سرکاری شاہ کا ملازم بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ تنخواہ اور رشوت ظالم کے انڈر کام کرنا. تو مجلس کے بعد مجھ سے ملا کہ جبلا واقعہ بڑی حرام ہے. اگر تمہاری شکل میں حرام کا لقمہ، کبھی بھی تمہیں یہ ولایت، جس ولایت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تو کائنات میں آیا تاکہ ولی خدا بنے. تو کائنات میں نوکر بننے نہیں آیا، نفس کا نوکر بننے نہیں آیا. تو کائنات میں کمالات کو حاصل کرنے آیا. تیرا ہدف یہ ہونا چاہیے میں سلمہ بنوں، میں مالک اشتر بنوں، میں سمیت مار بنوں، میں حبیب ابن مظاہر بنوں. یہ ہدف خلقت ہے کہ انسان الکمالات تک پہنچ. اگر امام فرماتے 313 اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کو امام کے ساتھ متصل کریں گے. مقدس اردبیلی جیسے، سید ابن طاووس جیسے لوگ، بحر العلوم جیسے لوگ جنہوں نے خود کو امام زمان کیسے متصل کیا. پر میں جب تک ان چیزوں سے بچو گے نہیں اعضاء کو پاک نہیں کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آج کے بعد جتنا میرا مال ہے، وہ نوکری ہے، وہ سرکاری گاڑیاں ہیں، حرام کے مال سے کمائے وہ واپس کر دوں گا. گھر آیا، بیٹوں کو کہا بھائی آج کے بعد حلال ہی حلال. سارے مزے ختم، گاڑیاں واڑیاں جو تم نے ساری آج تک گھومے ہو، آقا نے کہا ہے کہ سب کچھ حرام ہے. بیٹا پریشان کہ مولوی نے باپ کو کیا کیا، سارے مزے ہمارے ختم. آج لوگ علماء کے دشمن بن جاتے ہیں. ایک جگہ پہ مولانا تبلیغ کرنے گئے کسی گاؤں میں کہ لوگوں جو زنا کرتا ہے وہ علی کا عاشق نہیں ہوتا، جو رشوت لیتا ہے وہ علی والا نہیں ہوتا، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. کہتے ہیں مجلس پڑھی تو نیچے مجلس کے پانی میں پلتا ہے. یہ چیزیں نہ پڑھیں. مجلس کا مطلب ہے کہ فضائل علی ہوں اور مسائل ہیں. یہ آپ کن چکروں میں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی پڑھ میرا مجھے کیوں برا لگ رہا ہے. بعد میں پتا چلا اس کے اندر وہ عادتیں تھیں.
تو لوگ کہہ رہے تھے کس مولوی کو بنائے، خلاف تیرے ہی پڑ رہا ہے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا وہ فلاں لوگ ہیں آپ کو نہیں بلاتے، میں کیوں نہیں بلاتے؟ اب مجلس حرام کے پیسے سے کرواتے ہیں، میں حرام پہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے اب اس کو بولا تیرے ہی خلاف پڑھ رہا ہے۔ تو کیونکہ اگر حب ذات ہو میرے دل میں، بعض لوگ مجلسیں اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو، تاکہ دکھایا جائے۔ بعض لوگ خیرات اسی لیے کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بڑے بڑے اشتہار لگ جاتے ہیں، مثلا فلاں صاحب نے اتنے لوگوں کو کھلا دیا، اور مولا علی کیا فرماتے ہیں، پوری زندگی مولا یتیموں کو کھلاتے رہے، جب تک علی زندہ تھے کسی یتیم کو پتا بھی نہیں تھا کھلانے والا کون ہے۔ تو یہ سارے مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس ولایت غیر المومن تک آئی نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو کروں گا کہ انسان ایسا کیوں بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس مولوی نے یہ تو ہمیں روڈ پہ لا دے گا، بابا نوکری بھی چھوڑ دیں گے، سادے سے کام میں چلے جائیں گے، یہ بھی رائے حلال میں دیں گے، وہ بھی رائے حلال میں۔ بیٹے نے کہا میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا۔ کس نے کہا؟ کہا بھائی اللہ رضمان نوکری نے کہا یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، میرے کہا کتنے سال رہو گے دنیا میں، آخرت بناؤ۔ یہ نکلا پسٹل لے کے کہ میں نقدتی کو قتل کر دوں گا، نہ رہیں گے نقدتی، نہ میرے باپ کو کوئی ہدایت دینے والا رہے گا۔ تو نکلے آغا نقدتی مسجد سے، یہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی آغا کے پیچھے پسٹل کو چھپا کر، اور جیسے آغا نقدتی مسجد سے نکلے گلی سے جانے لگے، اپنی گلی گھر کی گلی کے قریب ہونے لگے، یہ پیچھے پیچھے چھپتا چھپتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ بس اب ان کے پیچھے آنے ہی والا تھا، آغا نقدتی نے دیکھا نہیں، وہیں سے کہا جوان چھپ کے کیوں آ رہا؟ اگر مارنا ہی ہے تو علی والا، میں بھی علی والا، سامنے آ کر مار، پیچھے سے چھپ چھپ کے کیوں آ رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ اس کے دشمن کے دل میں بھی خوف ڈال دیتا ہے۔ اگر تو خدا سے ڈرے گا دنیا تجھ سے ڈرے گی۔ نہ اسلحے کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، ایک عجیب ادب خدا تیرے دل میں ڈال دیتا ہے، ایک عجیب ہیبت خدا تمہارے وجود میں ڈال دیتا ہے کہ ہر گنہگار کیا کرتا ہے؟ تجھ سے ڈرتا ہے کہ جیسے آنے کا باہر آ جائے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، پسٹل میرے ہاتھ سے گر گئے، مڑ کر دیکھا کہ اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے محاسن پہ لگایا، مجھے پیار کیا، کہ فلاں کا بیٹا ہے نا، علی کے چاہنے والے کا بیٹا ہے نا، کہ یہ بتا حسین سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے مبہوت کھڑا تھا، میں نے کہا کیوں نہیں کروں گا شجاع نے کہا کہ حسین تجارت کرنا چاہتا ہے۔ کہا کیوں نہیں کرنا چاہوں گا؟ کہا میرے لال آنکھوں کو بند کر۔ کہتا ہے اس نے آنکھوں کو بند کیا، آغا نقدتی نے اس کا ہاتھ لیا، 3-4 سیکنڈ کے بعد کا آنکھوں کو کھول، کہ جب آنکھیں کھولی دیکھا حسین کا حرم سامنے ہے، کہ خاموشی کے حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ کہ آغا نے 4-5 سلام دیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین۔ کہ میرے لال علی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہ علی کی زیارت کرنا چاہے گا۔ میں نے کہا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا، پھر جب آنکھیں کھولی تو علی کے حرم کے سامنے تھا۔ پھر کہا کہ مدینے جانا چاہتے ہو، نبی کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر کہا آنکھوں کو بند کر۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا، پھر جناب سیدہ کی قبر، رسول خدا کی قبر، پھر آنکھوں کو بند کیا، پھر اسی گلی میں آ گئے۔ کہ اب یہ بتا ایسی ولایت چاہیے کہ ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائے، ایک لمحے میں مدینے کی ولایت ہوگی تو وجود میں پاور ہوگا۔ وہ خود کو بھی لے جاتے ہیں، جس کے پاس یہ ولایت حضرت آ جاتے ہیں وہ کسی اور کو بھی لے جاتے ہیں۔ وہ جوان قدموں میں گر گیا، کمال دنیا کی دولت کیا کروں گا جب عشق علی کی دولت مجھے مل چکی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بابرس ولایت ہے۔ اگر انسان خود کو نیک کر لے، صالح کر لے، بھائی آزمانے میں کیا ہے؟ من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن
خود کو اللہ کے لیے خالص کیا. اصل ہے ایک مرتبہ علم ہے، پھر علم عمل میں بدلتا ہے، پھر عمل خلوص میں بدلتا ہے. آپ مجلس میں آئے، آپ نے سنا نماز شب اچھی چیز ہے، یہ علم ہوا. رات کو گھر گئے، آپ نے نماز پڑھی، یہ عمل ہوا. اب جب نماز پڑھی، اب دعا کرو خدایا جو پڑھا ہے اس میں خلوص عطا. مجلسیں بہت لوگ سنتے ہیں، جمعے بہت لوگ پڑھتے ہیں، مجلسیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہے کہ نہیں؟ میں جو کر رہا ہوں کیا خدا کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یا پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں؟ جب جو 40 دن اللہ کی آواز آتی ہے، 40 دن خلوص سے دل سے زندگی ایسی گزارے جو صرف پروردگار عالم کے لیے گزرے. فرماتے ہیں خدا اس کے دل پر ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو کھول دے، یہ بندہ حکیم بن جاتا ہے. اس درجے پر اہل بیت میں لے جانے آئے، اس ولایت پر دنیا کو لے جانے آئے تھے کہ مولا شب عاشور فرماتے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. کس کے لیے کہا؟ پہلے کہا جس کو جانا ہے چلا جائے. جب سب چلے گئے، اگر مولا پہلے دکھا دے کہ جنت دیکھو 4,500 کا لشکر بیٹھ جائے. پہلے امام نے آزمایا کہ دیکھو موت کا خوف دل سے نکالیں، اولاد کی محبت دل سے نکالیں، مال کی محبت دل سے نکالیں. ایک ایسا بھی کربلا میں تھا لیکن صبح تک بھی رکا، لیکن پھر بھی اولاد کی محبت تھی. اب مولا میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑی دیر بس جاؤں بچوں کو کھانا لے کر بھوکے تو مولا قریب ہی تو آ جاتا ہوں. امام نے کہا نہیں جاؤ، لوٹ نہیں پاؤ. پوری رات تم نے دیکھا حجت الہی تجھ پر تمام ہو چکی ہے، لیکن حجت خدا کی بات کو نہیں سنتا چلا جاتا ہے. اور جب واپس آتا ہے حسین کا لاشا پامال تھا. دیر اگر ہو گئی میرے عزیز، یہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، پلٹ کے نہیں آتا، کیونکہ مرنے والے مر چکے ہیں. آپ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتے. لیکن اگر یہی مردے قبروں سے اٹھتے اور آپ کو بتاتے تو آپ کو بتاتے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا وقت کس طرح سے ضائع کیا. اگر ہم اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت علی بن ابی طالب میں زندگی گزارتے، ہماری دنیا بھی سمجھ جاتی، ہماری آخرت بھی سمجھ جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج صرف حیدری تو پھر وہ ایک پہاڑ جو اہل بیت نے بتائی، کیونکہ میں گنواتا ہو جاؤں تو لوگ نہیں سے پہلی مجلسوں میں پہلی چیز بس میں کیا کرو، ہمارا مومن اپنے لباس کا پاک، اس کے بعد ہمارا چاہنے والا ہمیشہ باوضو رکھتا ہے، اس کے بعد فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، جسم کے بعد اپنے اعضاء کو پاک رکھتا ہے، آنکھوں کی نجاست سے بچتا ہے، زبان کی نجاست سے بچتا ہے، لقمہ حرام کی نجاست سے بچتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے وجود کو تباہ کرتا ہے. اب جب آپ نے لقمہ حرام بھی چھوڑ دیا، آنکھوں سے نگاہ حرام بھی چھوڑ دی، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، تہمت نہیں کی، لوگوں کو لڑایا نہیں، جھگڑایا نہیں، اب مومن کا پاک ہو گئے نہیں. اب تیسرا دروازہ ہے ولایت اہل بیت. پہلا دروازہ طہارت ظاہری، تیسرا دروازہ طہارت باطنی، اعضاء کی طہارت. تیسرا دروازہ یہ ہے کہ فرمایا ہمارا چاہنے والا ہے وہ لا یعنی چیزوں سے دوری کرتا ہے. کیا مطلب لا یعنی؟ ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام جو فضولیات میں شمار ہوتے ہیں ان چیزوں سے دوری کرتا ہے. امام کا واقعہ سنیے کہ فضولیات کیا ہے. ایک شخص کو جب کربلا میں امام زمانہ کی زیارت تشریف ہوئی، اب یہ ایمان کا تھوڑا اعلیٰ کرتا ہے، اس پر آنا واقع عوام الناس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کرنے پر آئے کیوں مشکل ہے. صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب امام کی زیارت ہوئی کہتا ہے کہ 40 شب بدھ میں نے محنت کی تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، اور جب مولا کی زیارت ہوئی تو ظاہر ہے شروع میں اس نے پہچانا نہیں کہ میرا مولا ہے. امام آ کر بیٹھے، اب آپ کو پتہ ہے قہوہ پوچھیں تو چلا میں قہوہ پیا. میں نے کہا سید حیالی میں دیکھ ہے بزرگوار آپ بھی قہوہ پیا. تو کہتے امام نے فرمایا ہم ان فضولیات سے دور ہیں، ہم ان فضولیات سے دور ہیں، یعنی جس کا میرے وجود کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چائے کی عادت انگریز نکال کے ہے، لیکن یہ ایک اور چیز ہے. فرماتے ہیں جسم کو عادت ہو جاتی ہے انسان پہ رہ بھی نہیں سکتا، وہ ایک الگ کلچر ہے. اگر عادت ہو گیا اپنی بھی میں سر میں درد ہوگا تو زندگی کے معاملات کیسے ہو گئے. لیکن جو جوان کو ان چیزوں کی عادت ہے ہی نہیں تو خود کو ایسی چیزوں میں مت ڈالے جس کا نہ جسم کو فائدہ ہے، جس کا نہ روح کو فائدہ ہے. لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا پیتے ہیں، پان ہمیشہ منہ میں رکھتے ہیں، تو اب عادت ہو گئی، اب
کرنا مشکل ہے کیونکہ بلڈ میں نکوٹین چلا جاتا ہے، واقعی ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو جوان ابتدائی مراحل ہیں ایسے دوستوں سے بچے، ایسی دوستیوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے۔ وہ خاتون جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگی، تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے فضولیات سے دور ہو، اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرتے جن کا فائدہ نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جوان کو دفن کر کے آئے، خود اس کی قبر میں اترنے کے بعد اس جوان کو لٹایا، واپس آئے، اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو جنتی بن گیا۔ نبی کا تجھے کیسے پتا چلا جنتی بن گیا؟ یہ علم تو پروردگار عالم ہے۔ کہ آپ اس کی قبر سے لیٹے ہیں، کہا میں نے دعا کی ہے، لیکن یہ مت کہا کرو کہ میرا بیٹا جنتی بن گیا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ ماں جیسے نبی کے دربار سے نکلی، ایک مرتبہ رسول کے چہرے کے آثار بدلے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ابھی قبر اس جوان کو فشار دے رہی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو نیک تھا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ لا یعنی چیزوں میں خود کو بہت مشغول کرتا ہے، صبح سے شام تک ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتا تھا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علی والا ہمیشہ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھتا ہے یا ایسے کاموں میں مشغول رکھتا ہے جس سے اس کی دنیا بنے، جس سے اس کی آخرت بنے۔ اب آپ رمضان کے مہینوں میں کتنا ہم لاجوابی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، پوری رات جب ہم کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، بھائی 1 گھنٹہ انف ہوتا ہے بولنے کے لیے، ہاف این آور انف ہوتا ہے، لیکن پوری رات لاجوابی کاموں میں مشغول رہے اور جو مقصد اور ہدف روزہ تھا کہ انسان کو روحانیت ملے، وہیں پہ سحری کر کے پھر اٹھتا کب ہے؟ 4 بجے 5 بڑے شہزادہ ہوتا ہے، نماز ضروری وقت میں نہیں پڑھی، سب کو چھوڑ دیا اور وقت الہی کاموں پر ہے۔ یہ بھی اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ عذاب الہی کو کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو زندگی ایسی گزارے جیسی اہل بیت نے کہی، امام فرماتے جب ملک الموت کو دیکھے گا، ملک الموت کا چہرہ مومن کے لیے اتنا حسین ہوگا، فرماتے 40 ماؤں سے زیادہ اس کی محبت تیرے دل میں آ جائے گی، 40 ماؤں سے زیادہ۔ ایران کے واقعات کافی لیکن آج وقت میں جنہوں لوگوں نے دیکھا ہے، فرماتے اتنی لذت اور اتنا عشق اس ملک الموت کا آ جاتا ہے، اور ملک الموت کو دیکھنے کے بعد جب علی کی زیارت کرے گا، آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ سختی بہت کرتا تھا۔ خواب کے عالم میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، میرے بدن سے روح نکلی ہے اور لے جانے والے میرے بدن کو قبر میں لٹاتے ہیں۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، میرے قبر میں ایک سفید رنگ کا کتا میرے قریب آ رہا ہے۔ کہتا میں نے محسوس کیا میرے اخلاق کی سختی کا نتیجہ ہے، اتنا خوف آ رہا تھا اس کو دیکھ کر، لیکن کہتا ہے آخر میں نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا مرزا شیرازی گھبراؤ نہیں، ہم اس کو تجھ سے دور کر دیں گے۔ جس نے زندگی ایسی گزاری ہے اہل بیت کے کہنے پر، اور فرماتے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ زیارت علی بن ابی طالب کا نام ہے۔ وہ تو منتظر رہتا ہے کہ کب آئے وہ وقت کہ میں علی کی زیارت کروں، یا علی میں حسین ابن علی کی زیارت کروں۔ تو منتظر رہتا ہے کہ ایک دن میرا سر زمین پہ پڑے اور میں بھی وہ منظر دیکھوں جو جون نے دیکھا تھا، جو شہید نے دیکھا تھا کہ سر امام حسین کی گود میں پڑا تھا۔ جناب خود کا سر کس کی گود میں تھا؟ آقا حسین ابن علی کی گود میں تھا۔ آقا مرعشی نجفی فرماتے امام زادہ احمد جو سامرہ کے راستے میں آتے ہیں کہ وہاں پر غار میں جاتا تھا اور دعائیں پڑھتا تھا امام زمانہ کی زیارت میں۔ وہ علاقہ ابھی کلیئر ہو چکا ہے، پہلے وہاں پہ دشمنان اہل بیت ناصبی بہت رہتے تھے۔ کہتے ایک رات میں عبادت کر رہا تھا، اچانک ایک ناصبی نے مجھ پہ حملہ کیا خنجر سے۔ میں مصلی پر بیٹھا تھا، میں نے کہا بس میں مر گیا، کہتا بس خنجر مارنے والا تھا، وہاں پہ ایک نور چمکا، اس نور کی شدت یہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ اور فرماتے ہیں جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میرا سر امام زمانہ کی گود میں بڑھا ہوا ہے۔ ایسے ایسے علماء آپ کے گزرے ہیں، ان کا وصیت نامہ پڑھ کر لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ تو میرے عزیز جب تک ولایت عملی کے میدان میں داخل نہیں ہوتے تب تک نہ تمہاری دنیا سنورتی ہے نہ تمہاری آخرت سنورتی ہے۔ تو اسی ولایت عملی کا ایک دروازہ گریا پر حسین ابن علی ہے، امام حسین کا گریا ہے۔ فرماتے ہیں گناہوں کی میل کو حسین کے گریے کے آنسو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔
مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کوئی امام حسین پہ گریہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے میں ایک آنسو کے بدلے پوری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں، اتنا اثر ہے گریہ امام حسین۔ اور اثر کیوں نہ ہو، جس حسین نے اپنے رب پہ سب کچھ لٹا دیا۔ جب کسی عالم کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک آنسو میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے، راستے سے جا رہا تھا، امام سے ملاقاتی واقعہ لمبا ہے، خلاصہ امام نے اسے یہ کہا کہ یہ بتا کہ حسین نے کیا کچھ خدا پہ نہ لٹایا، اپنی جان لٹا دی، اپنا مال لٹا دیا، بہنوں کی چادریں لٹا دی۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ لوگوں کو محسوس کرواؤ امام حسین پہ گزری کیا تھی۔ کہ مجمع سے کہو کہ اگر مجمع میں سے کسی کا 6 مہینے کا بچہ ہونا، میں صرف اتنا کہوں کہ اپنا بچہ لاؤ، میں اس کے 4 بال کھینچ کے نکالتا ہوں، صرف اتنا کہوں، زیادہ تمہارے بچے کو تکلیف نہیں دوں گا۔ 6 مہینے کا بچہ لاؤ، میں 4 بار اس کے کھینچ کے نکالتا ہوں۔ کہتے کوئی مومن برداشت نہیں کرے گا۔ اب تصور کرو رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے معصوم ہاں فرماتے امام حسین کا رنگ گندمی تھا، فرماتے میرے بابا کے سارے بال کالے تھے، لیکن لشکر یزید والے کہتے ہیں کہ جب اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے ہم حسین کو پہچان نہیں سکے۔ 1.5 گھنٹے میں حسین کے سر کے سارے بال سفید ہو جاتے تھے۔ میں مسائل پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا کربلا کے ماحول کو محسوس کرو، کربلا میں ہو کیا رہا تھا، اہل بیت پہ گزر کیا رہی تھی۔ فرماتے جب خیام حسینی لگے 2 رنگ کے خیمے تھے، کچھ خیمے وہ تھے جو بالکل جن کا رنگ کالا تھا، کچھ خیمے ایسے تھے جو سفید رنگ کے تھے اور کالی لکیریں تھیں۔ عقیم کی اولاد سیدہ زینب کے بچے 60-70 بچے کربلا میں موجود تھے، اور خیموں کا جو کپڑا تھا وہ ریشمی تھا جس میں پانی اندر داخل نہ ہو جائے۔ جو کربلا گرمیوں کے موسم میں وہ جانتے ہیں، فرماتے وہ عاشورہ ایسی تھی کہ سورج کے وجود میں جتنی گرمی تھی اس نے اس دنوں کربلا میں اپنی گرمی کو بچھا لیا تھا۔ اب تصور کرو بچے بھوکے بھی ہوں، پیاسے بھی ہوں۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب یہ لشکر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اس حالت میں یہ ملعون کھانا کھا رہا تھا۔ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، ننھے سے بچے کھڑے ہیں۔ تصور کرو ایک بچہ ہو جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور تو اس کے سامنے کھانا کھا رہا ہو، اس بچے پہ کیا گزرے گی؟ فرماتے ملعون کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں رکھ لی، کھانا بھی کھا رہا تھا، لقمے بھی چبا رہا تھا اور پوچھ بھی رہا تھا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے۔ فرمایا جب سروں کو دیکھتا گیا ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ حسین کے بڑے بیٹے اکبر کا سر ہے۔ تو ظالم نے کھانا چھوڑا، اس نے کہا کہ کس نے کہا تھا حسین کو شہید کرو؟ کہا کہ حاکم امیر آپ نے کہا تھا حسین کو قتل کرنا ہے۔ کہتا حسین کو قتل کیوں کیا؟ اگر پہلے میں نے اکبر کو دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی حکم نہ دیتا کہ حسین کو قتل کرو۔ جس کا اتنا خوبصورت بیٹا ہو وہ اس کی موت کے بعد خود ہی مر جاتا۔ بچے بھوکے تھے، بچے پیاسے تھے۔ فرماتے ہیں خیموں میں جب مشق رکھتے تھے تو مشق کے نیچے گھاس رکھی جاتی تھی۔ جب حضرت عباس مشکیزے کو لے کر گئے نا تو جہاں پہ مشق پڑا تھا ظاہر گھاس تھوڑی گیلی ہو جاتی تھی۔ کیونکہ زینب فرماتی میں خیموں میں جاتی تھی، کیا دیکھتی تھی بچوں نے قمیصوں کو اوپر کیا ہوا ہے اور اپنی شکم کو اس گھاس پہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی ٹھنڈک ان کے وجود کو مل جائے۔ مقتل کے جملے ہیں،
بی بی خیمے میں جاتی ہے، ایک ننھا سا بچہ تھا، بچے بہت تھے کربلا میں. اس نے کہا پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہے، شاید جو عقیل کے بچوں کا خیمہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا پانی ہو. اب بی بی زینب کو تو پتا ہے کہ پانی تو ہے نہیں، لیکن خیموں سے خیموں میں راستے تھے. بی بی نے بچے کے دل کو رکھنے کے لیے اس بچے کو خیمے کے اندر لے گئی. اب جیسے جیسے بی بی خیموں سے گزرتی تھی 2 بچے اور آ جاتے تھے، 3 بچے اور آ جاتے تھے، 4 بچے اور آ جاتے تھے. بی بی زینب فرماتی ہے 25 بچے جمع ہو گئے. لیکن جب خیمے میں پہنچی کسی بھی کوزے میں پانی نہیں تھا. بی بی زینب فرماتی ہے کہ بچوں کے پانی نہ دینے سے زینب کو اتنا شرم آ رہا تھا، کروں تو کیا کروں. فرماتے جانے کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا کہ بہن زینب میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، آخری وقت ہے، میرا بچہ لا دے. حسین اپنے بچے کو جی بھر کے دے گئے. ایک مرتبہ بھی زینب نے علی اصغر کو لایا. امام حسین نے جیسے گود میں لیا تو اصغر زار و قطار ہو رہا تھا. کہ بہن زینب اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ بھیا حسین بہت پیاسا ہے، رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے. ذرا اس کو محسوس کرو، ایک عورت کا دودھ کب خشک ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنے خیموں میں لاشیں آئے، اتنے لاشیں آئے. بیبیاں ہر لاشے پہ روتی تھی، نوحہ پڑتی تھی. ایک تو رونے سے اتنا آنکھوں سے پانی آتا ہے جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے. دوسرا گرمی اتنی تھی، انسان کے بدن سے پسینہ آتا ہے، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. فرمایا رباب کے بدن میں دودھ رہا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ رباب کا بچہ مر نہ جائے. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ روتا تھا بی بی رباب اپنی قمیض سے اس بچے کو ہوا لگاتی تھی. شاید میرے لال کو تھوڑی ہوا لگ جائے، میرا لال بچ جائے. اگر میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ جانے مجھے سیدہ زہرا کی مصیبت یاد کیوں آ رہی ہے. بی بی کا بھی ایک بچہ گرا تھا جس کی عمر 6 مہینہ تھی اور شکم میں تھا. لیکن میرا یہ جملہ مائیں بہتر سمجھیں گی. جو بچہ شکم میں ہو اور سفت ہو جائے، مصیبت یہ بھی ماں کے لیے بڑی مصیبت ہے. 6 مہینہ ایک بچے کو شکم میں رکھ کے پالا ہے، لیکن اگر وہ بچہ مر جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ماں مصیبت بھول جاتی ہے. لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہو، جس کو ماں نے سینے سے لگایا ہو، جس بچے کے نخرے ماں نے اٹھائے ہوں، اگر وہ بچہ نظروں کے سامنے پارا پارا ہو جائے یہ بات سے برداشت نہیں ہوتا. سلام کریں اپنے مولا کی غربت پہ. السلام
جب میرے اصغر کو لا میں پانی پلا کے لاتا ماں بڑی خوش ہوئی بچوں کو کپڑے میں باندھا حسین کو دیا ابھی میرا بچہ پانی پی کر آئے گا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا مقتل کے جملے ہیں لشکر یزید سے مخاطب ہوئے حسین نے اپنے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا ننھے سے بچوں کے منہ پہ جب روشنی پڑتی ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے کسی نے کہا حسین قرآن لایا اس سے پہلے مولا نے قرآن کو سر پہ رکھا تھا اے لشکر یزید تجھے قرآن کی قسم کہ حسین پھر قرآن لائے ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں کو بلند کیا یزیدی کہتے ہم نے دیکھا ننھے سے بچے کا ننھا سا منہ ہے اب بچے میں رونے کی طاقت بھی نہیں رہے ننھی سی زبان نکالے حسین نے کوئی بڑا خطبہ نہیں دیا پہلا جملہ کا فوج یزید اگر دشمنی ہے تو حسین سے بتا میرے بچے ابھی حسین کا کلام ختم نہیں ہوا تھا ایک مرتبہ ظالم نے تیر پھینکا تین شعبے والا تیر تھا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا مجھے نہیں معلوم امام حسین پہ کیا گزری ہوگی جیسے تیر علی اصغر کی گردن میں لگا بدن نرم تھا لوہا سخت تھا گردن کو کاٹتا ہوا حسین کے بالوں کو زخمی کیا کربلا کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے بچے کو تیر لگا ماں نے جو سفید کپڑا باندھا تھا حسین نے کپڑا کھولنا شروع کیا تاکہ میرے بچے کو تڑپنے میں تکلیف نہ ہو وہی ننھی سی لاش خیمے کے قریب ماں انتظار میں ہے میرا بچہ پانی پی کر آئے گا خیمے سے آواز دی بہن سلام ذرا قریب لیکن ماں کو نہ بتانا بی بی زینب سمجھی حسین اصغر کو پانی پلا کر آیا ہے لیکن جیسے امام حسین کو دیکھا چہرہ خون سے رنگین ہے محاسن خون سے رنگین ہے علی اصغر کے ننھے سے قدا بہن زینب جلدی خیمے کے پیچھے کربلا کے کسی بھی شہید کو حسین نے دفن نہیں کیا زینب جلدی میں اپنے بچے کو دفن کرنا چاہتا ہوں بی بی زینب خیمے میں گئی رباب نے کہا آزادی
میرا بچہ پانی بھی کرا گیا. بی بی زینب خاموش ہے, کہے تو کیا کہے. ایک مرتبہ جب آپ نے دیکھا زینب کی چادر پہ خون کے نشان, بڑی حسرت سے حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی. میں کہوں گا کاش حسین علی کی طرح 40 قبر بناتے, لیکن ہائے حسرت حسین نے قبر بنائے. راوی کہتا جب ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا, جب سروں کو گنا گیا ایک سر کم تھا, اور ملانے کا میرا سر کہاں ہے. ایک ایک بیوی سے پوچھا پتا حسین اصغر کو کہاں دفن کیا تھا. اب ماں کیسے بتائے میرا اصغر کہاں ہے. ظالموں نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے. یہاں نیزے زمین میں جاتے تھے, رباب کا کلیجہ, سکینہ کا کلیجہ. ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا, ایک ننھی سی آپ نے آج تک نہیں سنی ہو. بڑی سخت روایت